بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ائمہ اربعہ کا تفصیلی تعارف پیش کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ موجودہ دور میں اس دنیا پر موجود مسلمانوں کے 4 مشہور و معروف مسالک ہیں جو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے نام سے موسوم ہیں اور مسالک اربعہ کہلاتے ہیں۔ حنفی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے۔ شافعی مسلک کے بانی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مالکی مسلک کے بانی امام مالک رحمہ اللہ علیہ اور حنبلی مسلک کے بانی امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان مسالک کے یہ امام ائمہ اربعہ کہلاتے ہیں۔ دوستو، چاہے ہمارے امام جو بھی ہیں، لیکن ہمیں چاروں ائمہ کے مقام و مرتبہ اور ان کی دین اسلام کے لیے خدمات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی تاریخ میں 2 صدی کے اوائل سے 4 صدی کے نصف تک کا دور اجتہاد کا سنہرا دور ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اجتہاد کے افق پر 13 مجتہدین شائع ہوئے تھے۔ سفیان بن عینیہ رحمہ اللہ علیہ مکہ میں، مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں، حسن بصری رحمہ اللہ علیہ بصرہ میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کوفہ میں، امام اوزاعی رحمہ اللہ علیہ شام میں، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ اور لیث بن سعد رحمہ اللہ علیہ مصر میں، اسحاق بن راہویہ نشاپور میں، امام ابو ثور رحمہ اللہ، امام محمد، امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ اور ابن جریر طبری رحمہ اللہ بغداد میں منصب اجتہاد پر فائز تھے۔ لیکن دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعداد سکڑ کر 4 رہ گئی اور یوں آج کے عالم اسلام پر نمایاں حکمرانی کرنے والے مسالک بھی صرف 4 رہ گئے جو ائمہ اربعہ کے مذاہب کہلاتے ہیں۔ یہ 4 ائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام اعظم کا اسم گرامی نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 80 ہجری میں عراق کے کوفہ شہر میں ہوئی۔ آپ فارسی النسل تھے، والد کا نام ثابت تھا اور آپ کے دادا نعمان بن مرزبان کابل کے اشراف میں بڑی فہم و فراست کے مالک تھے۔ آپ کے پردادا مرزبان فارس کے ایک علاقے کے حاکم بھی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور دعا اس طرح قبول ہوئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم محدث و فقیہ اور عابد و زاہد شخصیت پیدا ہوئی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے ابتدائی ایام میں ضروری علم کی تحصیل کے بعد تجارت شروع کی، لیکن آپ کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے علم حدیث کی معروف شخصیت شیخ عامر شابئی کوفی، جنہیں 500 سے زیادہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے، انہوں نے آپ کو تجارت چھوڑ کر مزید علمی کمال حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امام شبعی رحمہ اللہ علیہ کے مشورے پر علم کلام، علم حدیث اور علم فقہ کی طرف توجہ فرمائی اور ایسا کمال پیدا کیا کہ علمی و عملی دنیا میں امام اعظم کہلائے۔ آپ نے کوفہ، بصرہ اور بغداد کے بے شمار شیوخ سے علمی استفادہ کیا اور حصول علم کے لیے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور شام کے متعدد سفر کیے۔ پھر دوستو، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عہدہ قضا پیش کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت چاہی تو وہ اپنے مشورے پر اصرار کرنے لگا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ وہ یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے 146 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا گیا۔ امام صاحب کی علمی شہرت کی وجہ سے قید خانے میں بھی تعلیمی سلسلہ جاری رہا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جسے محدث و فقیہ نے جیل میں ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت سے خوفزدہ خلیفہ وقت نے امام صاحب کو زہر دلوا دیا
جب امام صاحب کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ تقریباً 50,000 افراد نے نماز جنازہ پڑھی۔ بغداد کے خیزران قبرستان میں دفن کیے گئے۔ 375 ہجری میں اس قبرستان کے قریب ایک بڑی مسجد جامع امام الاعظم تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ غرض 150 ہجری میں صحابہ اور بڑے بڑے تابعین سے روایت کرنے والا ایک عظیم محدث و فقیہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس طرح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے قاضی کے عہدے کو قبول نہ کرنے والے نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تاکہ خلیفہ وقت اپنی مرضی کے مطابق کوئی ایسا فیصلہ نہ کرا سکے جس سے مالک حقیقی ناراض ہوں۔ پیارے دوستو، اہل علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض روایات میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اشارتاً بشارت بیان ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مفسر قرآن شیخ جلال الدین سیوطی شافعی مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں وارد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال تحریر فرمائے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اگر ایمان ثریا ستارے کے قریب بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے بعض لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔ مسلم کی روایت ہے، اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس میں سے اپنا حصہ حاصل کر لے گا۔ اسی طرح طبرانی کی روایت ہے کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس کو حاصل کر لے گا۔ یہ اقوال ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان احادیث میں بشارت دی ہے، اور یہ احادیث امام صاحب کی بشارت و فضیلت کے بارے میں ایسے سری ہیں کہ ان پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ان احادیث کی مراد میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، مگر عصر قدیم سے عصر حاضر تک ہر زمانے کے محدثین و فقہاء و علماء کی ایک جماعت نے تحریر کیا ہے کہ ان احادیث سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بشارت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے بارے میں ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تابعی ہونے کے بارے میں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو فن حدیث کے امام شمار کیے جاتے ہیں، ان سے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پایا، اس لیے کہ وہ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن عوفی موجود تھے، ان کا انتقال اس کے بعد ہوا ہے۔ بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کا انتقال 90 یا 93 ہجری میں ہوا۔ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کہا جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے، اور وہ طبقہ تابعین میں سے ہیں۔ نیز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بھی اس شہر میں دیگر صحابہ کرام اس وقت حیات تھے۔ اسی طرح شیخ محمد بن یوسف صالحی دمشقی شافعی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جس میں صحابہ کرام کی کثرت تھی۔ پیارے دوستو، اکثر محدثین میں امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نووی، علامہ ابن حجر، علامہ ذہبی، علامہ زین العابدین سخاوی، حافظ ابو نعیم اصبہانی، امام دارقطنی، حافظ ابن عبد البر اور علامہ ابن جوزی کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کا یہی فیصلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ محدثین و محققین کی تشریح کے مطابق صحابی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دیکھنا بھی کافی ہے۔ اسی طرح تابعیت کا معاملہ بھی ہے کہ تابعی کہلانے کے لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنا ضروری نہیں، بلکہ صحابی کا دیکھنا بھی کافی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت کو دیکھنے کے علاوہ بعض صحابہ کرام خاص کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث روایت بھی کی ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور آپ کا زمانہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جس دور کی امانت و دیانت اور تقوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں فرمایا ہے
نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بہترین زمانوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بشارت دی تھی، جیسا کہ بیان کیا جا چکا، جسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعیت اور فضیلت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ شہر کوفہ کو فقہاء و محدثین کی بستی بھی کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ملک عراق فتح ہونے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی اجازت سے 17 ہجری میں کوفہ شہر بسایا۔ قبائل عرب میں سے فصحاء کو آباد کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو وہاں بھیجا تاکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ صحابہ کرام کے درمیان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی حیثیت مسلم تھی۔ خود صحابہ کرام بھی مسائل شریعہ میں ان سے رجوع فرماتے تھے۔ ان کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ روایت ہے کہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق کو لازم پکڑو، جو قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھنا چاہے جیسا نازل ہوا تھا، تو اس کو چاہیے کہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات کے مطابق پڑھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ علم سے بھرا ہوا ایک ظرف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں اہل کوفہ کو قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب دارالخلافہ کوفہ منتقل کر دیا گیا تو کوفہ علم کا گہوارہ بن گیا۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام کی ایک جماعت، خاص کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شاگردوں نے اس بستی کو علم و عمل سے بھر دیا۔ پھر دوستو، آخرکار صحابہ کرام کے درمیان فقیہ کی حیثیت رکھنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی ورثہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور استاد شیخ حماد اور مشہور تابعی شیخ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی سب سے قریب اور معتمد شاگرد ہیں، اور شیخ حماد کی صحبت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 18 سال رہے، اور شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کوفہ میں ان کی مسند پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہی بٹھایا گیا، اور یوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی ورثے کے وارث بنے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات اور ان کے فیصلے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مثلاً کتب احادیث میں وارد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز میں رکوع سے پہلے اور بعد میں رفع دین نہ کرنے کو سنت قرار دیا ہے۔ پیارے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عہد خلافت میں تدوین حدیث اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خاص اہتمام سے وقت کے 2 جید محدث شیخ ابو بکر بن الحزم رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن شہاب ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی احادیث رسول کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ اب تک یہ احادیث منتشر حالتوں میں سینوں میں محفوظ چلی آ رہی تھیں۔ اسلامی تاریخ میں انہی 2 محدثین کو حدیث کا مدون اول کہا جاتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں عمومی طور پر احادیث لکھنے سے منع فرما دیا تھا تاکہ قرآن و حدیث ایک دوسرے سے مل نہ جائیں۔ البتہ بعض فقہائے صحابہ جنہیں قرآن و حدیث کی عبارتوں کے درمیان فرق معلوم تھا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی احادیث لکھنے کی محدود اجازت تھی۔ خلفائے راشدین کے عہد میں جب قرآن مجید تدوین کے مختلف مراحل سے گزر کر ایک کتابی شکل میں امت مسلمہ کے ہر فرد کے پاس پہنچ گیا تو ضرورت تھی کہ قرآن مجید کے اصل مفسر اور خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بھی مدون کیا جائے۔ چنانچہ احادیث رسول کا مکمل ذخیرہ جو منتشر اوراق اور زبانوں پر جاری تھا،
انتہائی احتیاط کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں مرتب کیا گیا۔ احادیث نبویہ کے اس ذخیرے کی سند میں عموماً 2 راوی تھے، ایک صحابی اور تابعی۔ بعض احادیث صرف ایک سند یعنی صحابی سے مروی تھیں۔ ان احادیث کے ذخیرے میں ضعیف یا موضوع ہونے کا احتمال بھی نہیں تھا۔ نیز یہ وہ مبارک دور تھا جس میں اسماء الرجال کا علم باضابطہ وجود میں نہیں آیا تھا اور نہ اس کی ضرورت تھی، کیونکہ حدیث رسول بیان کرنے والے صحابہ کرام اور تابعین عظام یا پھر تبع تابعین حضرات تھے، اور ان کی امانت و دیانت اور تقوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا ہے۔ پھر دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہی احادیث کا ذخیرہ ملا تھا، چنانچہ انہوں نے قرآن مجید اور احادیث کے اس ذخیرے سے استفادہ فرما کر امت مسلمہ کو اس طرح مسائل شریعہ سے واقف کرایا کہ 1300 سال گزر جانے کے بعد بھی تقریباً 75% امت مسلمہ اس پر عمل پیرا ہیں، اور 1000 سال سے امت مسلمہ کی اکثریت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر و تشریح اور وضاحت و بیان پر ہی عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 2 واسطوں یعنی صحابی اور تابعی سے ملی ہیں، بلکہ بعض احادیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام سے براہ راست بھی روایت کی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 2 واسطوں سے ملی احادیث کو احادیث ثنائی کہا جاتا ہے، جو سند کے اعتبار سے حدیث کی اعلیٰ قسم شمار ہوتی ہے، اور بخاری اور دیگر کتب حدیث میں 2 واسطوں کی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ 3 واسطوں والی یعنی احادیث ثلاثیات بخاری میں صرف 22 ہیں۔ ان میں سے 20 احادیث امام بخاری نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے روایت کی ہیں۔ پھر دوستو، یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 80 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں ہوئی تھی، جس کا انتقال 86 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک تخت نشین ہوا۔ 10 سال حکمرانی کے بعد 96 ہجری میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین بنا۔ 3 سال کی حکمرانی کے بعد 99 ہجری میں یہ بھی رخصت ہوا، لیکن سلیمان بن عبد الملک نے اپنی وفات سے قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین مقرر کر کے ایسا کارنامہ انجام دیا جس کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ پھر دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت اگرچہ نہایت مختصر رہا، مگر خلافت راشدہ کا زمانہ لوگوں کو یاد آ گیا، حتیٰ کہ رعایا میں ان کا لقب خلیفہ خامس یعنی 5واں خلیفہ قرار پایا۔ روایات کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 19 یا 20 سال تھی، اور پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں میں ایک اہم کارنامہ تدوین حدیث ہے۔ یوں تدوین حدیث کا اہم دور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی دور کی 2 بڑی حکومتوں بنو امیہ اور بنو عباس کو پایا۔ کہتے ہیں خلافت بنو امیہ کے آخری دور میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حکمرانوں سے اختلاف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہیں 7 سال رہے۔ خلافت بنو عباس کے قیام کے بعد آپ پھر کوفہ تشریف لے آئے۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور حکومت کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید و نصرت چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے ملک کا خاص عہدہ پیش کیا، مگر آپ نے حکومتی معاملات میں دخل اندازی سے معذرت چاہی، کیونکہ حکمرانوں کے اغراض و مقاصد سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اچھی طرح واقف تھے۔ اسی وجہ سے 146 ہجری میں آپ کو جیل میں قید کر دیا گیا تھا، لیکن جیل میں بھی آپ کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی اور وہاں بھی آپ نے قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم جاری رکھی۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جیل میں ہی تعلیم حاصل کی۔ حکمرانوں نے اس پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ روزانہ 20 کوڑوں کی سزا بھی مقرر کی۔ روایات کے مطابق 150 ہجری میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آزمائشی دور کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا رحمت کیا کرتے تھے۔ پھر دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم حدیث کے حوالے سے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث کی روایات کتب حدیث میں کثرت سے نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ تاثر پیش کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث میں مہارت کم تھی۔ حالانکہ غور کریں کہ جس شخص نے صرف 20 سال کی عمر میں علم حدیث پر توجہ دی ہو، جس نے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا بہترین زمانہ پایا ہو، جس نے صرف 1 یا 2 واسطوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنی ہوں، جس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر فقہ صحابی کے شاگردوں سے 18 سال تربیت حاصل کی ہو، جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت پایا ہو اور تدوین حدیث کا سنہرا دور دیکھا ہو، جس نے کوفہ، بصرہ، بغداد، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ملک شام کے ایسے اساتذہ سے احادیث پڑھی ہوں جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدث تھے، جس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہزاروں مسائل کا استنباط کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے گئے جس کے فیصلے کو تقریباً ہزاروں سال کے عرصے سے زیادہ امت مسلمہ نیز بڑے بڑے علماء و محدثین و مفسرین تسلیم کرتے چلے آئے ہوں، جس نے فقہ کی تدوین میں اہم رول ادا کیا ہو، جو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی وارث بنا ہو، جس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فقہا صحابہ کے شاگردوں سے علمی استفادہ کیا ہو، جس کے تلامذہ بڑے بڑے محدث، فقیہ اور امام وقت بنے ہوں، تو اس کے متعلق ایسا تاثر پیش کرنا صرف اور صرف بغض و عناد اور علم کی کمی کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہے کہ ان کو علم حدیث سے معرفت کم تھی، کیونکہ ان سے گنتی کی چند احادیث کتب احادیث میں مروی ہیں، حالانکہ ان حضرات کا کثرت روایت سے اجتناب دوسرے اسباب کی وجہ سے تھا جس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم محدث بھی تھے۔ پھر دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ احادیث کی مشہور کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی، بیہقی، مسند ابن حبان، مسند احمد بن حنبل وغیرہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے تقریباً 150 سال بعد مدون ہوئی ہیں۔ ان مذکورہ کتابوں کے مصنفین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں موجود ہی نہیں تھے۔ ان میں سے اکثر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ مشہور کتب حدیث کی تصنیف سے قبل ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگردوں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث اور فقہ کے دروس کو کتابی شکل میں مرتب کر دیا تھا، جو آج بھی دستیاب ہے۔ مشہور کتب حدیث میں عموماً 4 یا 5 یا 6 واسطوں سے احادیث ذکر کی گئی ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیادہ تر احادیث صرف 2 واسطوں سے آئی تھیں۔ اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو احادیث ملی ہیں وہ احادیث صحیحہ، مرفوعہ، مشہورہ اور متواترہ کا مقام رکھتی ہیں۔ غرض یہ کہ جن احادیث کی بنیاد پر فقہ حنفی مرتب کیا گیا وہ عموماً سند کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہیں۔ دوستو بات کی جائے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کے حوالے سے تو روایات بتاتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 4000 مشائخ سے علم حاصل کیا۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے کوفہ و بصرہ کا کوئی ایسا محدث نہیں چھوڑا جس سے میں نے علمی استفادہ نہ کیا ہو۔ پیارے دوستو، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب سیرت النعمان میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس کا حلقہ اتنا وسیع تھا کہ خلیفہ وقت کی حدود حکومت اس سے زیادہ وسیع نہ تھیں۔ سینکڑوں علماء و محدثین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علمی استفادہ کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علم فقہ میں کمال حاصل کرنا چاہے اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کا رخ کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ فقہ حنفی کا یہ خصوصی امتیاز ہے کہ سابقہ حکومتوں خاص کر عباسیہ و عثمانیہ حکومت کا 80% قانون عدالت و فوجداری فقہ حنفی رہا ہے، اور آج بھی بیشتر مسلم ممالک کا قانون عدالت فقہ حنفی پر قائم ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بنائے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوران درس جو احادیث بیان کی ہیں انہیں شاگردوں نے حدثنا،
اور اخبرنا وغیرہ الفاظ کے ساتھ جمع کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درسی افادات کا نام کتاب الآثار ہے، جو دوسری صدی ہجری میں مرتب ہوئی۔ اس زمانے تک کتابوں کی تالیف بہت زیادہ عام نہیں تھی۔ کتاب الآثار اس دور کی پہلی کتاب ہے جس نے بعد کے آنے والے محدثین کے لیے ترتیب کی رہنما اصول فراہم کیے۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ کتاب و سنت کی تعلیم اور فقہ کی تدوین کے ساتھ امام صاحب نے زہد و تقویٰ اور عبادت میں پوری زندگی بسر کی۔ رات کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے، نفل نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن کرنے میں گزارتے تھے۔ امام صاحب نے علم دین کی خدمت کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، بلکہ معاش کے لیے ریشم بنانے اور ریشمی کپڑے تیار کرنے کا بڑا کارخانہ تھا، جو صحابی رسول حضرت عمر بن حریث کے گھر میں چلتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق خوشحال گھرانے سے تھا، اس لیے لوگوں کی خاص طور سے اپنے شاگردوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج ادا کیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ کے شاگردوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن و حدیث و فقہ کے دروس کو کتابی شکل دے کر ان کے علم کے نفع کو بہت عام کر دیا۔ خاص کر جب آپ کے شاگرد قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ عباسی حکومت میں قاضی القضاء کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں سے حکومتی سطح پر عوام کو متعارف کروایا۔ چنانچہ چند ہی سالوں میں فقہ حنفی دنیا کے کونے کونے میں رائج ہو گیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ برابر جاری رہا، حتیٰ کہ عباسی و عثمانی حکومت میں مسلک ابی حنیفہ کو سرکاری حیثیت دے دی گئی۔ چنانچہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی تقریباً 75% امت مسلمہ اس پر عمل پیرا ہے، اور اب تک امت مسلمہ کی اکثریت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح اور وضاحت و بیان پر ہی عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے مسلمانوں کی بڑی اکثریت، جو دنیا میں مسلم آبادی کا 60% سے زیادہ ہے، اسی طرح ترکی اور روس سے الگ ہونے والے ممالک نیز عرب ممالک کی ایک جماعت قرآن و حدیث کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہی فیصلوں پر عمل پیرا ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ چلیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات اور آپ کے مقام کا۔ دوستو، کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے عبد مناف پر مل جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے مقام کے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ آپ کی پیدائش یمن میں ہوئی یا غزہ یا اسکلان میں یا مدینہ میں۔ البتہ ان سب میں غالب قول یہ ہے کہ آپ غزہ میں پیدا ہوئے، جو اسکلان یعنی مصر کا ایک قصبہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رجب 150 ہجری بمطابق 767 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ باپ کا سایہ آپ کی ولادت سے چند روز قبل ہی اٹھ چکا تھا۔ جہاں تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کا تعلق ہے تو مولوی نجم الدین صاحب اپنی کتاب سیرت شافعی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 2 برس کو پہنچی اور ان کی مدت رضا ختم ہو گئی، اس وقت ان کی والدہ ان کو اسکلان سے حجاز لے گئیں اور اپنے قبیلے ازد میں سکونت اختیار کی۔ 10 سال کی عمر تک انہوں نے وہیں اپنے ننیال میں نشو و نما پائی اور وہیں تحصیل علم شروع کی۔ چونکہ امام صاحب کے ماموں آسودہ حال تھے، اس لیے 10 سال کی عمر تک ان کا زمانہ طالب علمی نہایت بے فکری اور آرام سے بسر ہوا۔ گو کسی تاریخ سے اس امر کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے کس عمر میں تحصیل علم شروع کی، مگر اتنا یقینی طور پر ثابت ہے کہ انہوں نے 7 برس کی عمر میں قرآن مجید اور 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک حفظ کر لیا تھا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ تکمیل حفظ کے بعد آپ نے باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا۔ کہتے ہیں آپ نے کم عمری میں ہی مسجد حرام جانا شروع کر دیا تھا، جہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء کے دروس ہوا کرتے تھے۔ وہاں آپ درس حدیث اور درس فقہ کے لیے کئی علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیض حاصل کرتے۔ روایات کے مطابق حفظ قرآن کے بعد آپ کو احادیث مبارکہ یاد کرنے سے دلچسپی ہوئی۔ چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک ہر جگہ عام ہو چکی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کی عمر میں اسے یاد کر لیا تھا۔ آپ مسجد حرام جا کر علماء کی محافل میں بیٹھا کرتے اور احادیث مسائل یاد کیا کرتے تھے۔
چونکہ ابتدا میں کاغذ و قلم نہیں تھا تو ہڈیوں پر لکھ کر محفوظ کر لیتے، اور جب لکھی ہوئی چیزیں کافی تعداد میں ہو جاتی تو ایک مٹکے میں ڈال کر محفوظ کر لیتے۔ اس طرح آپ کے پاس کئی مٹکے جمع ہو گئے۔ یہ سلسلہ لگ بھگ 7 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک جاری رہا۔ اس دوران آپ نے اپنے تمام اساتذہ کا اعتماد حاصل کر لیا، بلکہ آپ کے فقہ کے استاد امام مسلم بن خالد زنجی رحمہ اللہ علیہ اس قدر متاثر ہوئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینے کی اجازت دے دی گئی۔ اسی حوالے سے محمد ابو زہرہ نے اپنی کتاب آثار امام شافعی میں کتاب آداب شافعی سے امام مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، اے عبداللہ، تم فتویٰ دے سکتے ہو، یہ ذمہ داری تمہیں سجتی ہے۔ پیارے دوستو، اتنی کم عمر میں ایسا کمال حقیقت میں خدا داد ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنے دین کا کام لینا تھا۔ کہتے ہیں اسی دوران اور اسی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عربی ادب سے دلچسپی پیدا ہوئی، اور آپ نے کتاب و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے صحیح اور فصیح زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ آپ عربی ادب و تاریخ، ثقافت و تہذیب اور شعر و شاعری سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے قبیلہ حزیل کی ایک شاخ جو مکہ کے جنوب مشرق کے اطراف میں آباد تھی وہاں جاتے۔ یہ سلسلہ تقریباً 20 سال کی عمر تک چلتا رہا۔ یوں تحصیل علوم کے ساتھ اس میں بھی دلچسپی رہی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر قبیلہ حزیل میں رہنے تک 18 سال تھی یا 20 سال، لیکن غالب رائے یہی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 18 برس کے تھے تو قبیلہ حزیل سے مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ امام مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بار بار ہوا کرتا تھا، اس بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو امام مالک سے حدیث سننے کا شوق پیدا ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں جانے سے پہلے آپ نے 2 کام کیے۔ پہلا تو یہ کہ پہلے تو آپ نے موطا امام مالک کو زبانی یاد کر لیا، دوسرا یہ کہ امیر مکہ سے خطوط لکھوائے اور مدینہ پہنچ کر والی مدینہ کو پیش کیے۔ پھر دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ والی مدینہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے، جیسا کہ کتاب حیات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں مصنف لکھتے ہیں۔ جب امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو اپنے استاد کی چٹھی پیش کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے چٹھی پڑھ کر پھینک دی اور غصے سے فرمایا کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ علم چٹھیوں کی سفارش پر پڑھنا چاہیے؟ یہ تو مطلق صادق پر موقوف ہے اور طلب صادق ہی اس کی سفارش ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا شوق اور بیقراری پیش کی تو محبت سے پوچھا، تمہارا نام؟ آپ نے جواب دیا، میں بن ادریس۔ تو فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو، تمہاری بڑی شان ہونے والی ہے۔ پھر امام مالک نے کہا، ٹھیک ہے، تم کل آنا اور اپنے ساتھ ایسے آدمی کو لانا جو تمہارے لیے موطا پڑھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں خود اس کی قرات کروں گا۔ چنانچہ میں امام صاحب کے حلقہ درس میں شامل ہو کر موطا زبانی پڑھتا تھا اور کتاب میرے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ بعض اوقات امام صاحب کی ہیبت سے پڑھنا بند کر دیتا تھا تو پڑھنے کی فرمائش کرتے تھے۔ اسی طرح میں نے چند دنوں میں موطا پڑھ لی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کی وفات تک مدینہ میں مقیم رہے۔ امام مالک کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ واپس تشریف لے آئے اور یہاں آپ کو فکر معاش دامن گیر ہوئی۔ چنانچہ سوچا کہ اب کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے کھانا پینا میسر ہو سکے اور ضروریات زندگی پوری کی جا سکیں۔ اس حوالے سے کتاب حیات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں مصنف لکھتے ہیں، اتفاق کی بات اسی زمانے میں والی یمن حجاز میں آیا۔ بعض قریشیوں نے اس سے شافعی رحمہ اللہ علیہ کی سفارش کی، چنانچہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت میری والدہ کے پاس اتنے روپے بھی نہیں تھے کہ میں سر و سامان سفر بہم پہنچا سکتا۔ جب میں یمن پہنچا تو میں نے باقاعدہ کام شروع کر دیا اور والی کی طرف سے امور سر انجام دینے لگا۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل نے ان کے مواہب اور اختیارات، ذکاوت، فراست، علم و وسعت، نظر اور اعلیٰ ہمتی کو اور زیادہ اجاگر کر دیا۔ لیکن دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ذمہ داری زیادہ عرصہ نہیں سنبھالی، کیونکہ جب آپ مکہ واپس آئے تو عالم بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی سرکاری ذمہ داری کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔
آپ रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा ने आपको ये मशवरा दिया कि अपनी ज़िंदगी इल्म के लिए वक्फ़ कर दो, जिस पर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी हकीकी कदर व कीमत का एहसास हुआ और ख़ुद को दीन के लिए पूरे तौर पर वक्फ़ करने का फ़ैसला कर लिया। और यूँ आप रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद का सफ़र किया। आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए बगदाद का सफ़र एक मौजज़ा ही था। ये दौर चूँकि अब्बासियों का था तो उस दौर में अलवी तहरीक सर उठा रही थी, जिस पर अब्बासियों ने उनका सर कुचलने का फ़ैसला किया। हारून उर रशीद ने हुक्म दिया कि इन तमाम शरपसंदों को जंजीरों में जकड़ कर लाया जाए। वाली यमन चूँकि एक जालिम शख्स था और इमाम शाफ़ई हक पसंद आपको देखना भी गवारा नहीं करता था, वाली यमन को आपके ख़िलाफ़ साजिश का मौका मिल गया और आपका नाम उन शरपसंदों के साथ हारून उर रशीद को बता दिया। इस तरह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को बेकसूर गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन जब दरबार में आए तो बादशाह आपको देखकर बहुत मुतासिर हुआ और आपको बड़ी शान व शौकत के साथ महल से रुखसत किया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये सफ़र मजबूरी के तहत हुआ, लेकिन आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस सफ़र से खूब फ़ायदा उठाया, अपने अंदर इज्तिहादी शान पैदा की, उलमा इराक़ की तसनीफ़ात का बग़ौर मुतालिया किया, बल्कि ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि उनकी पूरी फ़िक़ा को अव्वल ता आखिर अपने ज़हन में महफूज कर लिया। यहाँ आपकी मुलाकात इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर इमाम मोहम्मद बिन हसन से हुई। दौरान क़याम आपने इमाम मोहम्मद बिन हसन से खूब इल्मी इस्तिफ़ादा किया। कहते हैं उस वक्त आपकी उम्र 30 से 34 साल थी। प्यारे दोस्तों, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा अहम सफ़र भी इराक़ का ही सफ़र है। किताब हयात इमाम शाफ़ी में मुसन्निफ़ लिखते हैं कि 195 हिजरी में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह दूसरी मरतबा बगदाद तशरीफ़ लाए। उस वक्त आपकी आमद तालिब इल्मी की हैसियत से न थी, बल्कि उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह का आफ़ताब शोहरत बगदाद के आसमान पर नमूदार हो चुका था और आपके मुखालिफ व मुवाफ़िक़ सब की ज़ुबानी आपके फ़ज़लो कमाल के ज़िक्र से तर थीं। इमाम साहब इस मरतबा बगदाद में 2 साल रहे। इस अरसे में आइम्मा और जलीलुल कदर फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन से लेकर आम तालिबान इल्म तक सब परवानों की तरह आपके गिर्द जमा रहते और आपके मंबा इल्म से सैराब होते। इस क़याम के दौरान इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कदीम अक़वाल पर मुश्तमिल अपने किताब अल हज्जा तसनीफ़ की, जिसके चारों रवाह इमाम मोहम्मद बिन हम्बल, अबू सौर, ज़ाफ़रानी और क़राबीसी रहमतुल्लाह अलैह अजमाइन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के जलीलुल कदर शागिर्द हैं। दोस्तों, जहाँ तक मिस्र में क़याम की बात है कि याकूत ने इमाम साहब के मिस्र जाने के सबब ये बयान किया है कि अब्बास बिन अब्दुल्ला वाली मिस्र ने उनके साथ रहने की दरख्वास्त की थी। लेकिन सिर्फ यही एक सबब नहीं था, बल्कि उनको मिस्र जाने का शौक़ उससे बहुत पहले से था, जिससे उनके अशार भरे हुए हैं। दरहकीकत सफ़र मिस्र असली मकसद अपने मज़हब की तरवीज व इशाअत था। हिजाज़ व इराक़ में उनको इस मकसद में खातिर खा कामयाबी हासिल हो चुकी थी। अब उन्होंने एक नए मैदान की तलाश में मिस्र का रुख किया। चुनाचे रबी का बयान है कि मुझसे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अहले मिस्र के बारे में दरियाफ़्त किया तो मैंने अर्ज़ किया वहाँ 2 मसालिक के लोग पाए जाते हैं, मालिकी और हनफी, और ये दोनों अपने अपने आइम्मा के कौल के पैरोकार हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मैं इंशाअल्लाह मिस्र जाऊँगा और उनके सामने ऐसी चीज़ पेश करूँगा कि वो दोनों मसालिक को छोड़ देंगे। रबी का कहना है कि वल्लाह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र आए तो उन्होंने अपनी ये बात सच कर दिखाई और बकौल हज़रत अब्दुल वहाब शौरानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत से उलमा ने अपने कदीम मसालिक से रुजू करके मसलक शाफ़ी कबूल कर लिया। फिर दोस्तों, ये था मुख्तसर तज़किरा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के सफ़रों के हवाले से। अब बात करते हैं आप रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी खिदमात की। तो आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ात से 113 किताबें हैं। इब्न ज़ौलाक का कौल है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ से असूल दीन में 14 जिल्दें और फ़रो में 100 से ज़ायद जिल्दें हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब की एक लंबी फहरिस्त है। आप रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब में एक मशहूर किताब अल रसाला है। आपने ये किताब बचपन में लिखी, जो कि आपकी मशहूर और मारूफ किताब है। बहुत से तज़किरा निगारों ने अल रसाला को असूल फ़िक़्ह की सबसे पहली तसनीफ़ करार दिया है। अल रसाला अब्दुर्रहमान बिन महदी की फरमाइश पर लिखी गई
کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تصنیف 2 بار کی۔ دوسری تصنیف چونکہ اصلاح شدہ تھی تو اس نسخے کا نام الرسالۃ الجدیدہ رکھا گیا۔ دوستو یاد رہے کہ الرسالہ اسلامیات کے ذخیرے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کتاب کے مضامین میں معنی قرآن، شرائط، حدیث، اجماع کی حجیت، ناسخ و منسوخ شامل ہیں۔ الرسالہ کے علاوہ کتاب الام امام شافعی کے مذہب جدید کی اہم تصنیف ہے۔ یہ کتاب 15 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس میں شامل رسائل کی تعداد مجموعی طور پر 150 ہے۔ اس کتاب کو روایت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ربی بن سلیمان مرادی اور زعفرانی نے کیا ہے۔ پھر دوستو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ اصول فقہ کی ایجاد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں صرف فقہ کا لفظ و طریق موجود تھا۔ اس کے اصول و ضوابط متعین کرنے کا سہرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے۔ فن کی شکل میں سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ روایات کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 204 ہجری جمعے کی رات مصر میں وفات پائی اور اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 54 سال کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ امیر مصر نے پڑھایا اور جبل مقتم کے قریب قرافہ صغرا میں دفن کیے گئے۔ پیارے دوستو آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور خدمات کا تذکرہ ملاحظہ فرمایا۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا مسلک مالکی مسلک کہلاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام امام مالک بن انس ہے، کنیت ابو عبداللہ تھی، لقب امام دار الحجرہ تھا، والد کا نام انس ہے۔ کہتے ہیں امام مالک کے پردادا ابو عامر انس بن عمر جلیل القدر صحابی تھے۔ غزوہ بدر کے سوا تمام مشاہد میں شریک ہوئے۔ بزرگوں کا وطن یمن تھا۔ سب سے پہلے آپ کے پردادا ابو عامر ہی نے مدینہ نبوی میں سکونت اختیار کی، چونکہ آپ یمن کے شاہی خاندان حمیر کی شاخ اصبح سے تعلق رکھتے تھے، اسی وجہ سے امام مالک اصبحی کہلاتے ہیں۔ پھر دوستو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی 93 ہجری میں ولادت ہوئی۔ آپ کی جائے پیدائش مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے جب آنکھ کھولی تو مدینہ منورہ میں ابن شہاب ظاہری، یحییٰ بن سعید انصاری، زید بن اسلم، ربیعہ اور ابو زنا وغیرہ تابعین اور تبع تابعین کے علم و فضل کا آفتاب چمک رہا تھا۔ روایات کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی قرأت و سند مدینہ منورہ کے امام القرا نافع بن عبد الرحمن سے حاصل کی۔ دیگر علوم کی خواہشات کے جذبات غیر معمولی طور پر ودیعت تھے۔ زمانہ طالب علمی میں آپ کے پاس سرمایہ کچھ نہ تھا۔ مکان کی چھت توڑ کر اس کی کڑیوں کو فروخت کر کے بھی کتب وغیرہ خریدی تھیں۔ اس کے بعد دولت کا دروازہ کھل گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ نہایت اعلیٰ درجے کا تھا۔ فرماتے تھے کہ جس چیز کو میں نے محفوظ کر لیا اس کو پھر کبھی نہیں بھولا۔ پیارے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں زیادہ تر مدینہ کے بزرگان دین شامل ہیں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے 900 سے زائد مشائخ سے علم حاصل کیا۔ دوستو جہاں تک بات ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کی، تو آپ کے علم و فضل کی شہادت معاصرین و تلامذہ وغیرہ نے اپنے اپنے الفاظ میں دی ہے۔ یحییٰ بن معین اور یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک کے بارے میں فرمایا آپ امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی کا قول ہے روئے زمین پر امام مالک سے بڑھ کر حدیث نبوی کا کوئی امانت دار نہیں۔ سفیان ثوری امام حدیث ہیں، امام سنت نہیں، اور اوزاعی امام سنت ہیں، امام حدیث نہیں، اور امام مالک دونوں کے جامع۔ اسی طرح امام اعظم فرماتے ہیں میں نے امام مالک سے زیادہ جلد اور صحیح جواب دینے والا اور اچھی پرکھ والا نہیں دیکھا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تابعین کے بعد امام مالک مخلوق خدا کی حجت تھے اور علم 3 آدمیوں میں دائر ہے، مالک بن انس، سفیان بن عینیہ، لیث بن سعد۔ پھر دوستو ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عمل و فضل کے کس مقام پر فائز تھے۔ روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کی حدیث زبانی یاد کرنا چاہے تو کس کی کرے؟ فرمایا مالک بن انس کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے اور عالم مدینہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہ پائیں گے۔ اس روایت کے بارے میں امام عبد الرزاق اور امام سفیان بن عینیہ نے فرمایا اس حدیث کے مصداق امام مالک ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بشارت فرمائی گئی تھی۔
بات کی جائے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کی تو آپ کی شخصیت عشق رسالت سے معمور تھی۔ مدینہ کے ذرہ ذرہ سے انہیں پیار تھا۔ اس مقدس شہر کی سرزمین پر کبھی کسی سواری پر نہ بیٹھے، اس خیال سے کہ کبھی اس جگہ حضور پیادہ چلے ہوں۔ درس حدیث کا نہایت اہتمام فرماتے، غسل کر کے عمدہ اور صاف لباس زیب تن کرتے، پھر خوشبو لگا کر مسند درس پر بیٹھ جاتے اور اسی طرح بیٹھے رہتے تھے۔ پھر دوستوں، معروف واقعہ ہے کہ ایک دفعہ دوران درس بچھو انہیں پہم ڈنگ لگاتا رہا، مگر اس پیکر عشق و محبت کے جسم میں کوئی اضطراب نہیں آیا۔ پورے انہماک و استغراق کے ساتھ اپنے محبوب کی دلکش روایات اور دل نشیں احادیث بیان کرتے رہے۔ جب تک درس جاری رہتا، انگیٹھی میں عود اور لوبان ڈالا جاتا رہتا۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام مالک کا مسلک تھا کہ طلاق کے مکروہ واقع نہیں ہوتی۔ ان کے زمانے کے حاکم نے اس مسئلے میں اختلاف کیا اور ان کو زد و کوب کیا، اونٹ پر سوار کر کے شہر میں گشت بھی کرایا، لیکن آپ اس حال میں بھی بلند آواز سے یہی کہتے جاتے تھے، جو شخص مجھے جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں مالک بن انس اصبہی ہوں، اور میرا مسلک یہ ہے کہ طلاق مکرہ واقع نہیں ہوتی۔ جعفر بن سلیمان تک جب یہ خبر پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ اونٹ سے اتار لیا جائے۔ بعض نے قصہ یوں بیان کیا ہے کہ جعفر بن سلیمان والی مدینہ سے کسی نے شکایت کر دی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ لوگوں کی بیعت کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اس پر اس کو غصہ آیا اور آپ کو بلوا کر کوڑے لگوائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کھینچا گیا اور دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں سے اتروا دیا۔ ان چیزوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و وقت اور شہرت زیادہ ہی ہوئی۔ پیارے دوستو، ذرا آپ کے حلم و بردباری کا اندازہ لگائیں۔ کہتے ہیں خلیفہ منصور جب حج کے لیے حرمین حاضر ہوا، اس نے جعفر سے امام مالک کا قصاص لینا چاہا، مگر آپ نے روک دیا اور فرمایا، واللہ جب مجھ پر کوڑا پڑتا تھا میں اس کو اسی وقت حلال اور جائز کر دیتا تھا کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت ہے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی، تو یحییٰ بن یحییٰ مصمودی بیان کرتے ہیں کہ جب امام مالک کا مرض و وصال طویل ہوا اور وقت آخر آ پہنچا تو مدینہ منورہ اور دوسرے شہروں سے علماء و فضلاء آپ کے مکان میں جمع ہو گئے تاکہ امام مالک کی آخری ملاقات سے فیض یاب ہوں۔ میں بار بار امام صاحب کے پاس جاتا اور سلام عرض کرتا تھا کہ اس آخری وقت میں امام کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور وہ نظر میری سعادت اخروی کا سبب بن جائے۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ امام صاحب نے آنکھیں کھولیں اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر جس نے ہم کو کبھی ہنسایا اور کبھی رلایا، اس کے حکم سے زندہ رہے اور اسی کے حکم سے جان دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، موت آ گئی، خدا تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حاضرین نے عرض کیا، اس وقت آپ کے باطن کا کیا حال ہے؟ فرمایا، میں اس وقت اولیاء اللہ کی مجلس کی وجہ سے بہت خوش ہوں، کیونکہ میں اہل علم کو اولیاء اللہ شمار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد علماء سے زیادہ کوئی شخص پسند نہیں۔ نیز اس لیے بھی خوش ہوں کہ میری تمام زندگی علم کی تحصیل اور اس کی تعلیم میں گزری، اور میں اس سلسلے میں اپنی تمام مسائی کو مستجاب اور مشکور گمان کرتا ہوں، اس لیے کہ تمام فرائض اور سنن اور ان کے ثواب کی تفصیلات ہم کو زبان رسالت سے معلوم ہوئیں۔ مثلاً حج کا اتنا ثواب ہے اور زکوٰۃ کا اتنا، اور ان تمام معلومات کو سوائے حدیث کے طالب علم کے اور کوئی شخص نہیں جان سکتا، اور یہی علم اصل میں نبوت کی میراث ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ مصمودی کہتے ہیں، اس کے بعد امام مالک نے حضرت ربیعہ کی روایت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے اب تک یہ روایت نہیں بیان کی ہے۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا، کسی شخص کو نماز کے مسائل بتلانا روئے زمین کی تمام دولت و صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے۔ اور ابن شہاب ظاہری کی روایات سے بتلایا کہ کسی شخص کو دینی مشورہ دینا 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ اس گفتگو کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ پیارے دوستو، یہ تھی شان آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آخر وقت میں بھی حدیث روایت فرمائی۔ روایات کے مطابق 11 یا 14 ربیع الاول 179 ہجری کو آپ نے مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ دوستو، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس سے پہلے کہ ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر مبارک کریں،
مختصراً آپ کو موطا امام مالک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد کتب تصنیف فرمائیں، لیکن موطا آپ کی مشہور ترین کتاب ہے جو کتب خانہ اسلام کی فقہی ترتیب پر دوسری کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کی تالیف و ترتیب مدینہ طیبہ ہی میں ہوئی، کیونکہ آپ کا قیام ہمیشہ مدینہ منورہ ہی میں رہا۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حج بھی صرف ایک مرتبہ ہی کیا، باقی پوری حیات مبارکہ مدینہ میں ہی گزار دی۔ کہا جاتا ہے امام مالک نے 1,00,000 احادیث میں سے موطا کا انتخاب کیا۔ پہلے اس میں 10,000 احادیث جمع کی تھیں، پھر مسلسل غور کرتے رہے یہاں تک کہ اس میں 600 احادیث باقی رہ گئیں۔ پھر دوستو چلیے اب تذکرہ کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ ائمہ اربعہ میں چوتھے امام ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام احمد، کنیت ابو عبداللہ اور والد کا نام محمد ہے۔ آپ کے والد محمد بن حنبل مرو سے بغداد آ کر اقامت پذیر ہوئے اور آپ کی ولادت ماہ ربیع الاول 164 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد سب سے پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں علم حدیث کی طرف توجہ کی اور 15 سال کی عمر میں احادیث کا سماع کرنے کے لیے بغداد کے مشہور شیخ حیثم کی خدمت میں حاضری دی۔ اسی سال امام عبداللہ بن مبارک بغداد میں تشریف لائے۔ امام احمد کو ان کا علم ہوا تو ان کی مجلس میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ طرطوس جا چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ بغداد واپس نہیں آئے اور 2 سال بعد ان کا وہیں وصال ہو گیا۔ امام حیثم کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کے علاوہ دوسرے شہروں کا رخ کیا۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، شام، یمن اور جزیرے کے مشائخ وقت سے سماع حدیث کیا۔ جہاں تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی بات ہے تو آپ نے علم حدیث جن اساتذہ سے حاصل کیا ان میں بشر بن مفصل، اسماعیل بن علیہ، سفیان بن ابینہ، جرید بن عبد المجید، یحییٰ بن سعید الفتان، ابو داؤد طیالسی، عبداللہ بن نمیر، عبد الرزاق علی بن عیاش، ابراہیم بن سعد، عبادہ بن عباد اور یحییٰ بن زائرہ وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا زمانہ درس و تدریس نہایت ابتلاء و آزمائش کا دور ہے، مگر کوئی چیز بھی میدان تدریس میں آپ کا راستہ نہ روک سکی۔ آپ کے تلامذہ اور مستضیفین کی فہرست نہایت طویل ہے، جس میں چند معروف نام یہ ہیں: امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، اسود بن عامر، شازان ابن مہدی۔ پیارے دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ 212 ہجری ائمہ مسلمین کے لیے انتہائی صبر آزما سال تھا۔ اسی سال عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ مامون الرشید نے خلق قرآن کے مکروہ عقیدے کا اظہار کیا اور علماء معتزلہ کی معاونت سے اس عقیدے کو پھیلاتا رہا۔ 217 ہجری میں اس نے بغداد میں اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم معتزلی کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مجعول قرار دیا، اور جو مجعول ہو وہ مخلوق ہے، لہذا جو شخص قدم قرآن کا عقیدہ رکھتا ہے اس کا عقیدہ قرآن مجید کی نص صریح کا انکار ہے۔ تم بغداد کے تمام علماء اور مقتدر لوگوں کو جمع کرو اور ان پر یہ عقیدہ پیش کرو، جو مان لے اس کو امان دو اور جو نہ مانے اس کے جوابات لکھ کر مجھے بھیج دو۔ بہت سے سرکردہ لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے اور کتنے ہی لوگوں نے جان بچانے کی خاطر خلق قرآن کا عقیدہ قبول کر لیا۔ امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قاضی اسحاق بن ابراہیم نے یہ جواب مامون الرشید کو لکھ کر بھیجا۔ مامون رشید نے جواب لکھا، جو شخص عقیدہ خلق قرآن سے موافقت نہ کرے اس کو درس اور افتاء سے روک دو۔ دوستو کہتے ہیں کچھ عرصے بعد مامون رشید نے قاضی بغداد کو لکھا، جو لوگ عقیدہ خلق قرآن سے موافقت نہ کریں ان کو قید کر کے فوج کے حوالے کر دو۔ اگر خلق قرآن کا اقرار کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس دھمکی سے مرعوب ہو کر احمد بن حنبل، محمد بن نوح اور قواریری کے سوا بغداد کے تمام علماء نے خلق قرآن کا اقرار کر لیا۔ قاضی کے حکم سے امام احمد وغیرہ کو قید کر کے مامون کی طرف بھجوا دیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ مامون ان مردان خدا پر تلوار اٹھاتا، خالق حقیقی کی تلوار نے خود اس کا کام تمام کر دیا۔ اس حوالے سے امام احمد کے شاگرد احمد بن غسان کہتے ہیں کہ خلیفہ کے حکم پر مجھے اور امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر کے اس کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔
راستے میں امام احمد بن حنبل کو یہ خبر پہنچی کہ خلیفہ مامون الرشید نے قسم کھائی ہے کہ اگر احمد بن حنبل نے خلق قرآن کا قول نہ کیا تو وہ ان کو اور ان کے شاگرد کو مار مار کر ہلاک کر دے گا۔ اس وقت امام احمد نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، آج اس فاجر کو یہاں تک جرت ہو گئی ہے کہ یہ تیرے اولیاء کو للکارتا ہے۔ اگر تیرا قرآن غیر مخلوق ہے تو ہم سے اس مشقت کو دور فرما۔ ابھی رات کا 1/3 حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ سپاہی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، اے ابو عبداللہ، تم واقعی سچے ہو اور قرآن غیر مخلوق ہے۔ قسم باخدا خلیفہ ہلاک ہو گیا۔ پھر دوستو، یوں 218 ہجری میں مامون رشید ہلاک ہوا اور اس کا بھائی معتصم باللہ بن ہارون رشید تخت حکومت پر قابض ہوا۔ مامون کی طرح معتصم بھی اعتزال کا حامی تھا۔ اس نے حکومت سنبھالنے کے بعد عقیدہ اعتزال کی ترویج کی۔ پہلے مختلف حیلوں سے امام احمد کو اعتزال کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر 220 ہجری میں اس نے امام احمد بن حنبل کو دربار خلافت میں طلب کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امام احمد کی عمر 56 سال کی ہو چکی تھی، شباب رخصت ہو چکا تھا اور ان کا جسم بڑھاپے کی سرحد میں داخل اور کمزور ہو چکا تھا، لیکن اعصاب فولاد کی طرح مضبوط اور قوت ارادی چٹان سے کہیں زیادہ راسخ تھی۔ خلیفہ کے سامنے ایک طویل مناظرہ ہوا۔ امام احمد کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ قرآن کلام اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر یہ حادث ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات محل حوادث بن جائے گی اور یہ محال ہے۔ خلیفہ سے امام احمد کی اس دلیل کا کوئی جواب نہ بن سکا۔ بالآخر معتزلی قاضی اور اس کے حواری معتزل علماء نے کہا کہ ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ اس شخص کا خون آپ پر مباح ہے، آپ اس کو قتل کر دیں۔ خلیفہ نے جلاد کو بلایا اور اسے کہا کہ احمد بن حنبل کے جسم پر کوڑے مارو۔ ایک جلاد جب کوڑے مارتے مارتے شل ہو جاتا تو دوسرا جلاد آ جاتا۔ اس طرح بار بار جلاد بدلتے رہے اور امام احمد بن حنبل صبر و استقامت سے کوڑے کھاتے رہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اس فتنے میں 4 علماء ثابت قدم رہے اور آپ سب کے سب سردار ہیں۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو اسی اثناء میں ضرب شدید کی وجہ سے آپ کا عذار بن ٹوٹ گیا۔ قریب تھا کہ بے ستری ہو جاتی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، تو خوب جانتا ہے اگر میں حق پر ہوں تو میری پردہ پوشی فرما۔ فوراً آپ کا پاجامہ اپنی جگہ رک گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ جب دارالخلافت سے اسحاق بن ابراہیم معتزلی کے مکان پر لائے گئے تو آپ روزہ دار تھے۔ کمزوری بہت تھی، لہٰذا کھانے کے لیے ستو وغیرہ لائے گئے، لیکن آپ نے روزہ مکمل فرمایا۔ ظہر کی نماز وہیں ادا فرمائی۔ قاضی ابن سما نے کہا ہے، آپ رحمت اللہ علیہ نے نماز خون آلود جسم کپڑوں میں پڑھ لی۔ فرمایا حضرت عمر نے بھی اسی حالت میں نماز پڑھی تھی۔ یہ سن کر قاضی صاحب خاموش ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے علم و فضل، زہد و تقوی اور ابتلاء و امتحان میں استقامت پر ان کے زمانے کے اکابر اور متدقین نے بے پناہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 200 ماہرین علم سے استفادہ کیا، لیکن ان میں امام احمد کے مثل کوئی نہ تھا۔ وہ کبھی عام دنیاوی کلام نہیں کرتے تھے، جب گفتگو کرتے تو موضوع سخن کوئی علمی مسئلہ ہی ہوتا۔ اسی طرح حافظ ابو زرع رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام احمد علم و فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ابو عبداللہ سجستانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ پوچھا حضور ہم اس زمانے میں کس کی اقتدا کریں؟ فرمایا احمد بن حنبل کی۔ امام مزنی کہتے ہیں آپ کی ذات خلفائے راشدین کے اسوہ حسنہ کا نمونہ تھی۔ پیارے دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ کے زہد و تقوی کی متعدد مثالیں گزری ہیں۔ شان استغنا کا یہ عالم تھا کہ آپ کے استاد امام عبدالرزاق نے کچھ رقم آپ کی ناداری کے زمانے میں بھیجی تو آپ کے غیور ضمیر نے لینا گوارا نہ کی اور خود محنت و مشقت کر کے اپنی ضرورت پوری فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ حسن بن عبدالعزیز کو 1,00,000 دینار وراثت سے ملے۔ اس نے ان میں سے 3,000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا کہ یہ مال حلال ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے عیال پر خرچ کریں، لیکن آپ نے یہ کہہ کر دینار واپس فرما دیے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے۔ عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ محبت رسول سے قلب و سینہ معمور تھا۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موئے مبارک تھا۔ اس مقدس بال کو ہونٹوں پر رکھ کر چومتے اور کبھی آنکھوں سے لگاتے،
جب کبھی بیمار ہوتے اس کو پانی میں ڈال کر اس کا غسالہ پیتے جس سے شفا حاصل ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، لوگ کثرت سے دعا کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ خوبصورتی سے ٹال بھی دیتے تھے۔ علی بن حرارہ کا بیان ہے کہ میں اپنی اپاہج ماں کے لیے دعا کرانے حاضر ہوا، فرمایا ہم خود دعا کے محتاج ہیں، ان سے کہنا ہمارے لیے دعا کریں۔ میں گھر واپسی آیا تو دیکھا والدہ گھر میں ٹھیک ٹھاک چل پھر رہی تھیں۔ پھر دوستو، جہاں تک بات ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی، تو آپ ابتلا و آزمائش کے بعد 21 سال تک زندہ رہے، خلق خدا کو فیض پہنچاتے رہے، کوڑوں کی تکلیف آخر عمر تک محسوس کرتے تھے، لیکن عبادت و ریاضت میں مستقیم اور درس و تدریس میں ہمتاً مصروف رہے۔ روایات کے مطابق 12 ربیع الاول 241 ہجری بروز جمعہ آپ نے وصال فرمایا۔ یہ معتصم کے بیٹے واسق باللہ کا زمانہ تھا۔ محمد بن طاہر نے اپنی دربان کے ہاتھ کفن کے لیے مختلف چیزیں بھیجیں اور کہا یہ خلیفہ کی طرف سے سمجھو کہ اگر وہ خود یہاں ہوتا تو یہ چیزیں بھیجتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں نے کہا آپ کی حیات ظاہری میں خلیفہ نے آپ کی ناپسندیدہ چیزوں سے آپ کو معذور رکھا تھا، لہٰذا ہم کبھی یہ کفن نہیں لیں گے، اور آپ کو ان کپڑوں میں کفن دیا گیا جو آپ کی باندی نے بن کر تیار کیا تھا۔ بے شمار لوگ نماز جنازہ میں حاضر ہوئے، کئی مرتبہ نماز جنازہ ہوئی، لوگوں کی بھیڑ میں خلیفہ کا نائب بھی عام لوگوں کی طرح حاضر رہا۔ اس کے حکم سے تعداد کا اندازہ کیا گیا تو 10 لاکھ سے 20 لاکھ تک کی روایتیں منقول ہیں۔ کہتے ہیں اس کثرت اور مقبولیت سے متاثر ہو کر 20,000 یہود و نصارہ اور مجوس نے اسلام قبول کیا۔ عبد الوہاب وراق کہتے ہیں جاہلیت اور اسلام میں کبھی کسی کے جنازے پر اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے جتنے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں تھے۔ یار دوستو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح خدمت دین انجام دی اور امتحان میں صبر و استقامت سے کام لیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حد انعام و اکرام سے نوازا۔ حشیش بن ورد کہتے ہیں کہ میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے پوچھا حضور احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ فرمایا عنقریب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ان سے پوچھنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں تو میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ فرمایا انہیں عیش و راحت اور تنگی و تکلیف میں کیا گیا، لیکن ہر حال میں ان کو صدیق پایا گیا، بس ان کو صدیقین کے ساتھ لاحق کر دیا گیا۔ اسی طرح مروزی کہتے ہیں میں نے وصال کے بعد امام احمد بن حنبل کو خواب میں دیکھا، انہوں نے سبز رنگ کے 2 حلے پہنے ہوئے تھے اور پیروں میں چمکتے ہوئے 2 نالین تھے جن کے تسمے سبز زمرد کے تھے، اور سر پر جواہر سے مرصع ایک تاج تھا، اور وہ بڑے ناز سے چل رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے عبداللہ یہ کیسی چال ہے؟ فرمایا یہ جنت کے خدام کی چال ہے۔ پھر میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب، یہ آپ کے سر پر تاج کیسا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھے اپنی جنت میں داخل کر لیا، میرے سر پر تاج رکھا اور اپنا دیدار مجھ پر مباح کر دیا، اور فرمایا اے احمد یہ تیرے کلام اللہ کو غیر مخلوق کہنے کا صلہ ہے۔ دوستو، آپ نے ائمہ اربعہ کے چاروں ائمہ کا ایمان افروز تذکرہ ملاحظہ کیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اپنی یادوں باتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔